بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے۔ مکے کی زمین میں رمضان مبارک کی پہلی سحری کے بعد جب اذان فجر بلند ہونے لگی تو لوگ نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے۔ ہر شخص نماز فجر ادا کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا ہے، سوائے ایک شخص کے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس شخص کا نام ابو غیاث ہے، جو کہ 86 سال کا ایک بزرگ شخص ہے اور کمزوری کی وجہ سے فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ابو غیاث اپنی نماز فجر گھر کے ایک کونے میں ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کے بعد پریشان حال ہو کے گھر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابو غیاث کی پریشانی کی وجہ اس کی بھوک پیاس یا نزول رزق کی کمی نہیں تھی، کیونکہ ابو غیاث نے روزہ رکھا ہوا تھا بغیر سحری کے اور پچھلی رات بھی وہ فاقے سے تھا، مگر اس کی پریشانی کی وجہ کچھ اور تھی۔ ابو غیاث کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر میں 4 عورتیں تھیں، 2 اس کی بیٹیاں، 1 اس کی بیوی اور ساس، اور ابو غیاث وہ واحد شخص تھا جو ان 4 عورتوں کا کفیل اور سہارا تھا۔ ابو غیاث ایک مومن شخص تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ حصول رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس نے انسان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ ابو غیاث نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کے کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، ایک عورت آتی ہے، اور عورت کا حال یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے لگے ہوئے ہیں انتہائی بدحالی کے حال کے عالم میں ہیں، میلے، ان کے اوپر پیوند لگے ہوئے، اور آ کر کہتی ہے، ابو غیاث 3 دن ہو گئے کھانا دیکھا نہیں۔ گھر میں موجود بیٹیاں ہیں جو کہ انتہائی کمزوری کے عالم میں ہیں، میری اور تمہاری تو خیر ہے، لیکن بیٹیاں بہت بدحالی کے عالم میں ہیں اور بھوک پیاس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہیں، تو جاؤ اللہ کا نام لے کر حصول رزق کے لیے نکلو۔ ابو غیاث کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں صبح کو ضرور جاؤں گا۔ صبح سورج بلند ہوتا ہے اور ابو غیاث حصول رزق کے لیے مکہ کی گلیوں میں نکل جاتا ہے۔ ابو غیاث کافی دیر مکہ کی گلیوں میں حصول رزق کے لیے چلتا رہا، مگر اسے کوئی بھی شخص مزدوری کے لیے نہ لے کر گیا۔